السلام علیکم. کراچی کی صورتحال کے حوالے سے ایم کیو ایم کو نہ ڈسکس کریں تو انالائز ہو ہی نہیں سکتی, اور اسی طریقے سے کیونکہ ایم کیو ایم کے خلاف اس وقت تاثر یہ ہے ایم کیو ایم والوں کا کہ فوکسڈ ہے آپریشن کا. کراچی میں اوور آل آپریشن ہو رہا ہے لیکن وہ کہتے ہیں ہمارے خلاف آپریشن ہے. تو فوج رینجرز کا کردار, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اور اس کے علاوہ ایک بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایم کیو ایم کا فیوچر کیا ہے, اور کراچی کی پالیٹکس یا پاکستان کی جو پالیٹکس ہے وہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا رخ اختیار کر سکتی ہے. اور آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ بہت ہی محترم شخصیت, پاکستان کے فارمر پریزیڈنٹ جنرل پرویز مشرف صاحب. جنرل صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ایم کیو ایم سے آپ کے مراسم بہت اچھے تھے, بلکہ بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ آپ کی بہت عنایات تھیں ایم کیو ایم کے ساتھ. آج کل تعلقات کیسے ہیں؟ نہیں, آتے ہیں, ملتے ہیں کئی ایک لوگ, یہ صحیح بات ہے. 2002 سے 7 تک گورنمنٹ میں تھے وہ, اور اچھا کام کیا انہوں نے, اور کوئی نواز نہیں رہا تھا. میں کام کر رہے تھے, الیکٹڈ لوگ تھے, کام کر رہے تھے, ان سے کام لے رہے تھے. آج کل جو الزام ہے کہ ڈراپ کنیکشن ہے ایم کیو ایم کا, آپ کے نالج میں تھے؟ بالکل ظاہر ہے, اگر ہوتی تو میں سارٹ آؤٹ کرتا اسے. الزام کے اوپر آپ کیا کہیں گے, کیونکہ ملٹری کی جانب سے ہی الزام آیا؟ ملٹری کی جانب پہ سمجھا نہیں. جو الزام لگا ہے ڈراپ کنیکشن کا وہ تو ملٹری کی جانب سے ہی لگا ہوگا. اگر ہے تو پروو کریں, اور جس کا ہے کنیکشن اس کو سارٹ آؤٹ کریں. آپ سمجھتے ہیں ایسا ایلیمنٹ ہے ود ان ایم کیو ایم؟ کوئی پتہ نہیں, ایسے کامنٹ نہیں کرنا چاہیے جب تک یقین نہ ہو. یو آر ناٹ شیور اباؤٹ اٹ؟ نو, مطلب آبویسلی میرے زمانے میں بالکل کوئی ایسی بات نہیں تھی. ابھی اگر ہے سارٹ آؤٹ کریں, جس کی بھی کنیکشن ہے اس کی اوتھینٹسٹی چیک کریں اور سارٹ آؤٹ ہونا چاہیے. لندن میں جو کیسز چل رہے ہیں اس میں کچھ ڈاکومنٹس ظاہر کرتے ہیں کہ برطانوی پولیس کی تحقیقات سے یہ ثابت ہوا کہ جو منی لانڈرنگ تھی اس میں انڈیا سے پیسہ آ رہا تھا. وہ محمد انور صاحب کا, طارق میر کا اسٹیٹمنٹ ہے, انہوں نے لندن پولیس کا آفیشیل بریف ہے جس کے اندر یہ ساری چیزیں درج ہوئی ہیں. اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ اگین مجھے کوئی پتہ نہیں ہے ان کا پیسہ کہاں سے آ رہا تھا, کون دے رہا تھا انہیں. یہ مجھے معلوم ہے کہ کنٹریبیوشنز بھی ان کے پاس جاتی تھیں, یہ تو مجھے پتہ ہے. لوگ کنٹریبیوٹ بھی کرتے تھے. باقی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ہندوستان سے پیسہ آ رہا تھا, مجھے نہیں پتہ. کنٹریبیوشن سے مراد یہ ہے کہ ولنگلی پیسہ پارٹی کو دے رہے تھے یا وہ جو بھتے والا فیکٹر تھا؟ اگین نو کامنٹس, پتہ نہیں ہے مجھے, لیکن پیسہ ضرور لوگ کنٹریبیوٹ کر رہے تھے. آپریشن ٹھیک ہے, ڈائریکشن درست ہے کراچی کے اندر؟ ڈیفینیٹلی ٹیررسٹ کے خلاف ہو رہا ہے آپریشن, اور جو بدتخوری ہے اس کے خلاف ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں نا, ٹیسٹ آف دا پڈنگ از ان اٹس ایٹنگ. جو ابھی جو حالات ہیں کراچی کے وہ بہت بہتر ہیں. تو یہی ہے کہ پروف آف آپریشن صحیح لوگوں کے خلاف ہو رہا ہے. ایم کیو ایم کا جو گلے شکوے بہت آتے ہیں, بہت شور مچاتے ہیں کہ ہمارے خلاف ہے, اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ ہاں, اس پہ دیکھیں بیلنس تو ہونا چاہیے. صحیح ہو رہا ہے, صحیح لوگوں کے خلاف ہو رہا ہے, لیکن اور بھی بہت لوگ ہیں. اب وہ اگر اسکیپ کر جاتے ہیں تو پھر یہ باتیں ہوتی ہیں. آپ پوائنٹ آؤٹ کریں گے؟ مطلب آپ کو پتہ ہی ہے, جو یہاں سے چلے گئے ہیں, بلینز چلے گئے, یا ایان وہ دا ماڈل, اس کا جو کیس ہے, کوئی کسی کے گھر سے لنکڈ ہے, کسی کے گھر سے 2 ارب روپے ملے ہیں. مطلب کدھر گئے وہ, کیا ہوا, کون ہے وہ, کدھر چلے ہی گئے, غائب ہو گئے. تو بہت سے لوگ مشہور یہاں کے نام, میں نام نہیں لیتا ہوں, لیکن یہاں تو باتیں ہو رہی ہیں ساری, وہ سب باہر بھاگ گئے ہیں. تو اس میں گریز رینجرز کی جانب سے ہے؟ اگین مجھے نہیں, آئی تھنک رینجرز اپنا کام کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. یہ میں بھی زیادہ پولیٹیکل ہے اس کے یہ جو کچھ بھی ہوا ہے, سم پولیٹیکل بیک اپ. جب آپ ایم کیو ایم سے ابھی تک رابطے میں موجود ہیں, ایک بڑا تاثر ہے, قوت پکڑتا جا رہا ہے گزرتے دن کے ساتھ, کہ جیسے جیسے ایم کیو ایم کی لندن میں موجود جو قیادت ہے وہ دباؤ کا شکار ہو رہی ہے, وہاں کیسز ہیں, ڈسکنیکٹ ہے ان کا مقامی قیادت سے. تو کیا ایسے امکانات موجود ہیں کہ جنرل پرویز مشرف جو ماڈریٹ ایلیمنٹ ہے ود ان ایم کیو ایم, اس کے ساتھ کچھ رابطے بڑھا سکیں سیاسی؟ نہیں, میں دیکھیں اس وقت ایم کیو ایم ایک پارٹی ہے, اور الطاف حسین اس کے چیئرمین ہیں, اور 30 سال سے ہیں. تو ظاہر ہوں گے ابھی یہ کوئی ریپلیس میں کروں اور ماڈریٹ گروپ کو بنانا شروع کروں, یہ تو بالکل ہی کوئی اٹ وونٹ بی اے وائز اسٹیپ ایٹ آل, کہ ایک رفٹ کریٹ ہو, ایک گروپ ہم ماڈریٹس کا بنا رہے ہیں, یہ ایکسٹریمسٹ ہیں. اس وقت تو آئی تھنک جو کچھ بھی ہو رہا ہے, ایم کیو ایم کو خود کو اس کو ہینڈل کرنا چاہیے, اپنے پرابلمز ان کو خود ہینڈل کریں.
کچھ ایسا تجویز دیں گے کہ ایم کیو ایم ایز اے پارٹی سروائیو کرنی چاہیے؟ میں آپ کی بات سے متفق ہوں، توڑنے میں کیوس زیادہ ہوتا ہے، لیکن یہ جو سچویشن چل رہی ہے اس کے لیے بھی کوئی راستہ ڈھونڈنا چاہیے. ایم کیو ایم ود ان ایم کیو ایم کیسے درست ہو سکتی ہے؟ مقامی سطح پہ انتخابات نہیں ہے سنس 92، وہ رابطہ کمیٹی کا ایک سیٹ اپ ہے جو چل رہا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایم کیو ایم ایک فورس ضرور ہے. کراچی اربن سندھ میں ایک ہی پولیٹیکل فورس ہے، وہ ایم کیو ایم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ ان کی کچھ ایم کیو ایم نام جو ہے کوئی لنک ہو گیا ہے سماؤ پورے پاکستان میں، آؤٹ سائڈ کراچی اور ہماری اربن سندھ کو چھوڑ کے، کہ یہ پتہ خوری اور ٹیررزم سے لنک ہو گیا ہے. تو اس نام کو، اس لنکیج کو واش آف کرنا چاہیے. دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کی یہ خود ان کو سوچنا چاہیے، اور سرکمسٹانسز جیسی ڈیولپ ہو رہے ہیں اس سے کچھ حل نکالنا پڑے گا. آج کل اکاؤنٹیبلٹی کا میکنزم فوج میں، آپ کے انسٹیٹیوشن میں بڑا زوروں پہ ہے. ایک ہمارے یہاں تاثر کبھی ایسا بنا نہیں کہ کسی سرونگ یا ریٹائرڈ جنرل کے خلاف اتنی تگڑی کارروائی ہو، لیکن گزشتہ روز ہی این ایل سی کے کیس میں ایک جنرل صاحب کو تو ان کے بیجز ایوارڈ سارے ان کے ریموو کر دیے گئے، دوسرے کو بڑا سخت ریپریمانڈ کیا گیا، تیسرے کے متعلق تھا کہ وہ صاف ہو گئے. تو آغاز ہے، کہا جاتا ہے کہ 25-30 افسروں کے خلاف تحقیقات جاری ہیں. آپ کو کیسا لگا؟ ویلکم موو ہے یہ؟ بالکل بالکل. آرمی میں ہمیشہ یہ اکاؤنٹیبلٹی ہمیشہ رہی ہے، یہ بات نہیں ہے. پتہ نہیں ہوتا ہوگا باہر، اب کیونکہ اتنی زیادہ یہ آپ کا میڈیا اتنا ڈیولپ ہو گیا ہے اور اتنی انٹروسو ہو گیا ہے میڈیا ہر چیز میں، تو آرمی بھی اب آئی ایس پی آر کی امپورٹنس کبھی ایسی نہیں ہوتی تھی جیسی اب ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر ہر جگہ چیف کے ساتھ ہے. تو اس لیے یہ چیزیں ابھرتی ہیں. آرمی میں اکاؤنٹیبلٹی بہت سخت ہوتی ہے. اینی کرپشن وہ پتہ نہیں ہوتا، لیکن لوگوں کو سارٹ آؤٹ کر دیا جاتا ہے، 1 دن میں 2 دن میں سارٹ آؤٹ ہوتے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ جو ہوا ہے یہ اخباروں میں ذرا زیادہ پبلسٹی ہو گئی اس کی، یہ ہے. آپ کہیں گے کہ یہ ویلکم موو ہے؟ اچھا پازیٹیو اسٹیپ. بالکل. اینی بڈی ہو از، مطلب جو بھی کرپشن میں اگر ملوث ہے، یا یہ کرپشن کیس مجھے جو لگ رہا ہے وہ یہ نہیں ہے، پرابلی اٹس اے مس ججمنٹ. ایک انویسٹمنٹ کی گئی جو بالکل غلط تھی، اربوں روپے کا نقصان کروا دیا. تو یہ مس ججمنٹ، بیڈ جو کرپشن میں اگر کوئی انوالوڈ ہے یا اس قسم کے نقصان میں انوالوڈ ہے، اس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا چاہیے. بالکل صحیح ہے. ایک فارمر آئی جی ایف سی جو ہے ان کو بھی ڈیموٹ کیا گیا ہے. ہاں صحیح، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. اس کے علاوہ 2 فارمر آئی ایس آئی چیف کا نام آج کل بار بار آتا ہے، اور وہ دھرنے کے حوالے سے آتا ہے. معلوم نہیں کہ وہ آرمی کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ان کے لیے کیا ہوگا. جنرل پاشا صاحب کا اور جنرل ظہیر صاحب کا نام آتا ہے. جنرل آپ تو یقیناً جانتے ہوں گے، ویل اویئر ہیں ان دونوں سے. کیا رول تھا ان کا اور ان پہ کیسے تحقیقات ہو سکتی ہیں؟ نہیں، میں کامنٹ نہیں کر سکوں گا. آل دیٹ آئی نو، یہ دونوں کو میں جانتا ہوں اور اچھی طرح جانتا ہوں. دونوں بہت اچھے آفیسرس تھے. اب میں ملٹری پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں، میرے نیچے میں نے ان دونوں کو دیکھا ہوا ہے. کیپیبل، دونوں کیپیبل آفیسرس تھے. اب باقی جو چیزیں مجھے نہیں معلوم ہے تو میں کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا. دونوں یقیناً اچھے افسر ہوں گے، تبھی آئی ایس آئی ڈی جی کے طور پر ان کی تعیناتی ہوئی. لیکن الزام کی نوعیت بھی شدید ہے کہ ایک سٹنگ گورنمنٹ کو اوور تھرو کرنے کی کوشش کی گئی. نو کامنٹس اگین. یہ اگر یہ ایسے الزامات آپ کہہ رہے ہیں تو اگر ایویڈنس وغیرہ ہو تو پھر یہ اٹ از بٹوین دا آرمی اینڈ دا انٹرنلی اس کو کیسے ہینڈل کرے گی آرمی؟ تحقیقات کریں گے گورنمنٹ اور آرمی میکنزم ہے کریں. ہر چیز پتہ ہوتی ہے جی آرمی میں، ایوری تھنگ از نون. اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جو بھی کر رہا ہوتا ہے وہ انڈر گائیڈنس، اوپر سے گائیڈنس آتی ہے، اسی کے مطابق کر رہا ہوتا ہے. بالکل. تو ایوری تھنگ از نون. انڈیپینڈنٹلی تو ایک آدمی نہیں چل رہا ہوتا کہ اپنی لائن ٹو کر رہا ہے. ڈی جی ایسا انڈیپینڈنٹ ایکٹ نہیں کر سکتا وداؤٹ چیف اپروول. کرنا نہیں چاہیے، اور اگر کر رہا ہے تو غلط کر رہا ہے. یہاں پہ جنرل کیانی کے متعلق آپ سے سوال پوچھنا پڑے گا. ڈو یو تھنک کہ جنرل کیانی اس پروسیس کو سپورٹ کر رہے ہوں گے؟ اگین نو کامنٹس. کرنا نہیں چاہیے، بالکل نہیں کرنا چاہیے، غلط ہے بالکل. اگر دھرنا ہو رہا ہے، اٹ از اے پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو پی ٹی آئی اور پی اے ٹی کر رہے ہیں اگینسٹ دا گورنمنٹ. لیٹ دا گورنمنٹ ہینڈل اٹ. اس سے بھی بڑا سوال ہے، جنرل کیانی صاحب کے 2 بھائیوں کے حوالے سے تحقیقات ہو رہی ہیں. اگر وہ انوالوڈ ہیں بالکل تحقیقات ہونی چاہیے. کرپشن میں بدنامی بہت ہے. نیب دونوں تحقیقات کر رہے ہیں. بدنامی تو بہت ہے. ہوا میں جو اڑتی ہوئی باتیں ہیں، ہر آدمی کے منہ پہ یہی ہے کہ یہ کرپشن انہوں نے بہت ڈیپلی انوالوڈ تھے.
اور تحقیقات ہونی چاہیے. تحقیقات ہونی چاہیے. اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ کیونکہ آرمی چیف نواز شریف صاحب نے آپ کے خلاف وہ آرٹیکل 6 والا کیس کھولا, ان کی اپنی حکومت لگا کے ہل گئی, اسٹیبل نہیں رہ سکی. تو جنرل کیانی بھی فارمر آرمی چیف ہے, ان کے بھائیوں کے خلاف تحقیقات ہو سکیں؟ نہیں, کیا یہ مطلب میرے خلاف تحقیقات کو آپ کمپیئر کر رہے ہیں کیانی کے بھائیوں کے ساتھ؟ ان کے بھائی ہیں وہ نا, یور فارمر آرمی چیف, تو ان کے بھائیوں کے خلاف تحقیقات کریں گے. آپ سے میں آپ کا سوال پوچھوں گا, لیکن کیا ایک فارمر آرمی چیف, اس کی فیملی ممبرس کے خلاف تحقیقات کرنا ممکن ہوگا کسی پولیٹیکل؟ کیوں نہیں ہوگا؟ اگر وہ کرپشن کر رہے ہیں اور وائڈ رینجنگ کرپشن کر رہے ہیں, بالکل ان کو دے آر ناٹ ابو دا لا ہونا چاہیے. آپ کے اوپر کرپشن کا ایلیگیشن نہیں ہے میرے خیال میں, جو چیز نہیں ہے اس کو کلیئرلی بولنا چاہیے, لیکن آپ نے جو چیز کی ہے وہ اس کا میرے خیال میں, آپ کے خیال میں نہیں ہے. کوئی نہیں نکال سکتا, کوئی کرو ہوئی نہیں نکالنی ہوتی تو کسی نے مجھے کچھ آفر ہی نہیں کیا. آپ کو کچھ آفر نہیں کیا, وہ ڈرتے رہے آپ سے. لیکن ایک چیز جو سب کو پتہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ آئین توڑنے والی بات, اس کے اوپر سزا حکومت آپ کو دے سکے گی, کیونکہ اب تو ایک مجھے لگا کہ شاید ان کے ہاتھ پکے ہو گئے ہوں گے کہ ان جنرل کو سزا ملی ہے تو جنرل مشرف صاحب کو بھی پکڑ لیتے ہیں, لے کے آئیں, ان کا کیس چلائیں آگے. وہ کیس لیگل چل رہا ہے, کافی عرصے سے چل رہا ہے, اخباروں میں آ رہا ہے, ہر چیز ہو رہی ہے. بات یہ ہے کہ اس میں اس کی وجوہات تھیں جو کلیئر ہیں, جو آرڈر پروملگیشن آرڈر میں کلیئر ہیں. میں تو ایک چیز جانتا ہوں, سب سے پہلے پاکستان, اس میں پولیٹیکل بہت زیادہ امپلیکیشنز آ جاتی ہیں, لیکن موجودہ حکومت, آپ فارمر آرمی چیف ہیں, فارمر پریزیڈنٹ ہیں, لیکن وہ آپ سے زیادہ طاقتور نہیں ہے. وہ آپ کا کیس آگے لے جانا چاہتے تھے ایک سٹیج کے اوپر, ان کی انٹینشن تھی, بیک ٹریک کرنا پڑا, میاں صاحب کی بیک ٹریک کرنا پڑا. یو آر مور پاورفل دین دی سٹنگ گورنمنٹ. آئی ڈونٹ نو, میں تو ادھر بیٹھا ہوا ہوں, پاورس تو انہی کے پاس ہیں, لیکن آئی بلیو ان ڈیسٹنی. اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے کہ جو صحیح ہے وہ فائنل وکٹری سچائی کی ہوتی ہے, صحیح چیز کی ہوتی ہے. غلط اور جھوٹ ہمیشہ ہارتا ہے. اچھا, کہا جاتا ہے ایک سٹیج کے اوپر شہباز صاحب نے اور چودھری نثار نے ایک بارگین آرمی سے ڈسکس کیا, ناٹ وتھ جنرل پرویز مشرف, آرمی جو موجودہ سرونگ آفیسرز ہوں گے, ہو سکتا ہے چیف سے ملے ہوں گے, اور اس میں پارٹ آف دی ڈیل یہ تھا کہ آپ اپیئر ہوں گے, چارجز فریم ہوں گے, پھر آپ چلے جائیں گے اور گورنمنٹ بس اس کے پیچھے ہٹ جائے گی. بیک ٹریک کر گئی حکومت اس کے اوپر. ویل یہ چیزیں یہ تو حکومت سے پوچھیں, مجھے نہیں معلوم. آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ پیچھے کہانی کیا ہوئی. وہ ظاہر جنہوں نے کیا ہے, میں نے نہیں کیا. لیکن بیک ٹریک کیوں کر کے؟ وہ انہی سے پوچھیں آپ, وہ تو انہی سے پوچھنا پڑے گا. وائی ڈڈ دے بیک ٹریک؟ انفارچونیٹلی یہ جب اسکیمنگ, یہ پولیٹیکل اسکیمنگ, بیہائنڈ دی سین اسکیمنگ, یہ چیزیں کرتے ہیں تو اس میں بہت سی چیزیں پھر غلط ہوتی ہیں اور پھر اس کے بعد چودھری نثار بھی آؤٹ آف فیور ہو گئے نا, ان کے بھی مسائل بنے. وہ یو نو آل دیٹ کہ وہ اسٹوری کیا تھی کیبنٹ میٹنگ والی. ہاں بٹ یو ہیو گڈ ٹرمز ود جنرل راحیل شریف, اور مجھے لگتا نہیں ہے کہ وہ میاں صاحب کی اگر خواہش ہوئی بھی تو آپ کو وہ اسٹیج تک لے جانے دیں گے کہ آپ کو آرٹیکل 6 کے معاملے میں کہیں سزا والی طرف لے جائیں. جنرل راحیل کو لیں یا پوری آرمی سے پوچھیں, ذرا جو جانتا ہے آرمی کو. ادر دین جنرل کیانی نہیں, ان سے بھی پوچھیں, ان سے بھی پوچھیں. آئی ایم شیور ہز ویو ول بی دا سیم ایز دا ہول آرمیز. پوری فوج کا ویو میرے بارے میں ایک ہی ہوگا, اور آپ بے شک معلوم کریں. اوپینین پول لیں ذرا آپ. آرمی چیف بننے کے بعد جنرل راحیل شریف سے رابطہ رہتا ہے؟ نہیں, کوئی میں نے جان کے میں رابطہ نہیں رکھتا ہوں, لیکن وہ مجھے جانتے ہیں, میں انہیں جانتا ہوں. رابطہ لیکن میں نہیں رکھتا ہوں. ایک پولیٹیکل ایک ہے, اس میں کیوں ایک خواہ میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کریٹ پرابلمس فار ہم, کوئی مس انڈرسٹینڈنگ اگر حکومت سے وغیرہ, تو اس لیے میں اپنے آپ کو ذرا دور ہی رکھتا ہوں. کچھ سٹوری چلی کہ کچھ جنرل جو تھے دھرنے کی آڑ میں جنرل راحیل کو نکالنا چاہتے تھے. چودھری نثار نے 2-3 روز پہلے اس کی وضاحت بھی کی. 2 کا حوالہ تو وہ شاید انہیں 2 فارمر ISI چیف کے حوالے سے تھا. کیا ایسا ممکن ہوتا ہے سٹنگ آرمی چیف کے خلاف کنسپائر کرنا اتنا آسان ہوتا ہے؟ جیسے میرے ساتھ جو ایک کنسپریسی ہوئی تھی, بالکل, اور جو آپ نے کیا اس کے بعد دے شوڈ لرن, جو آرمی نے کیا, میں نے نہیں کیا, آرمی نے کیا. تو دے شوڈ نو کہ آرمی کیا ہے, کہاں کھڑی ہوئی آرمی. ایک آرمی چیف اگر پاپولر ہے آرمی میں, جو ابھی راحیل شریف بالکل 100% پاپولر ہے, ملک کا سب سے پاپولر آدمی ہے اس وقت, تو اس کے خلاف ایکشن کرنا, سوچنا بھی یہ
بیوقوفی ہوگی. اور یہی میں کہہ سکتا ہوں کہ سبق اگر کوئی سوچ رہا ہے انہوں نے پچھلا سبق سیکھا نہیں اس کا مطلب. جنرل راحیل شریف کو ایک کریڈٹ جاتا ہے جو آپ نے ان کی پاپولیرٹی کی, واقعتاً لوگ ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں ضرب عضب کی وجہ سے, ڈسائسو ہیں, کلیئر ہیں, ایکشن لے رہے ہیں, باتیں نہیں کر رہے ہیں. یہ پچھلے کچھ عرصے میں ہماری میخل آرمی کے اندر جو تھاٹ پروسیس چینج ہوا ہے یہ اس کی ہمیں کلمینیشن نظر آ رہی. نہیں, تھاٹ پروسیس آرمی کا ہمیشہ یہی رہا ہے. دیکھیں آپ میرے زمانے میں لیں, ہم نے سوات میں آپریشن کیا تھا, پتہ نہیں آپ کو یاد ہے یا نہیں. سب سے پہلے جو یہ فضل اللہ, ان کو کس نے مارا, ٹی ٹی پی کو سوات میں کس نے ختم کیا تھا؟ ہم نے ختم کیا تھا 2007 میں. بڑا زبردست آپریشن ہوا, یہ مارے گئے, سارا ٹی ٹی پی ختم. یہ تو پیوچار رینج میں پہاڑوں میں بھاگا ہوا تھا, اور جبھی تو الیکشنز ہوئے, جبھی تو اے این پی الیکٹ ہوئی, تو یہ ساری چیزیں ہم بھول جاتے. ادھر ایکشن, پھر ساؤتھ وزیرستان میں ہم نے ان کے اگینسٹ ایکشن کیا تھا. یہ نارتھ میں آ گئے تھے تو, اور 2 ڈویژنز میں نے ہی موو کی تھی 2007 میں, ایک اوکاڑا سے ایک گجرآباد. یہ 2 ڈویژن, ایک بنو میں گئی, ایک سوات میں آئی. اس کے بعد ہی پھر ہم نے سوچا کہ آپریشن کیسے ہونا چاہیے. ہم نے سوچا کہ دونوں کو ساتھ کیا جائے یا ایک ایک کر کے کیا جائے. ملٹری ڈکٹیٹ یہ تھی کہ ایک ایک, سب سے پہلے سوات کو کرتے ہیں, اس کے بعد ادھر کر کے اس پہ کریں گے. تو یہ تو تھنکنگ تو ہمیشہ آرمی میں یہی تھی. جنرل صاحب گفتگو جاری رہے گی, ایک بریک لے لیں, ایک شارٹ بریک لے لیں جی, واپس حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. جنرل صاحب یہ فرمائیے گا, آپ نے ایک وال اسٹریٹ جرنل میں اپنے انٹرویو میں خود اس چیز کو ایکسیپٹ کیا تھا کہ آپ لائن کے دونوں طرف کھیل رہے تھے, آپریشن بھی کر رہے تھے, لیکن پراکسیز جو تھیں کچھ آپ سمجھتے تھے کہ ہمیں رکھنی پڑیں گی کیونکہ افغانستان کے اندر انڈین کانسلیٹ آ گئے ہیں, وی ہیو ٹو ڈیل ود دیٹ سچویشن. دیکھیں نہیں, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ہر چیز دیکھیں کی جاتی ہے اپنی نیشنل انٹرسٹ میں. جو بھی یہ پولیٹکنگ ہو رہی ہے یا افغانستان کے جو افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کوئی اتنا سمپل سی چیز نہیں ہے. اس میں یہ بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتا ہے کہ اس کو مار دو اس کو نہ مارو. بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں وہاں, بہت سی انٹریگ ہو رہی ہے جو ہمارے خلاف ہو رہی ہے. تو ہمیں بھی کچھ سوچنا ہوتا ہے. بہت اتنی سمپل میٹرز نہیں ہیں. وہاں گروپس ہیں جو انکریج کیے جا رہے ہیں ہمارے خلاف, تو ہم نے بھی پھر ڈھونڈنا ہوتا ہے ہم کیا کریں ان کے خلاف. تو اس کو ذرا کمپلیکسٹی بہت ہوتی ہے. تو یہ حکومت ہینڈل کرتی ہے, یہ آئی ایس آئی ہینڈل کرتی ہے, اور ان کو اس بات کو ان پہ ہی چھوڑنا چاہیے. کوئی یہ بات نہیں ہے یہ کیوں کیا, ہم ایسے کر رہے تھے ویسے کر رہے تھے. ایوری تھنگ از ناٹ, دیر از اے گرے ایریا آلسو. اور ہم اپنے انٹرسٹ میں آپریٹ کرتے ہیں. دوسرے جو ہمیں بلیم کرتے ہیں وہ بھی اپنے انٹرسٹ میں ہمارے خلاف آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے, ہمیں کرتے رہنا چاہیے یہی یہ اپنے انٹرسٹ میں. اگر وہاں سے کچھ ہمارے خلاف مستی ہو رہی ہے تو آپ کا کہنا ہے کہ ہمیں بھی ایسا کچھ کرنا چاہیے کہ ان کا توڑ کریں. دیکھیں جو کچھ بھی آئی ایس آئی کا کام ہے کاؤنٹر کرنا, جو بھی پاکستان کے خلاف ہو رہا ہے اسے کاؤنٹر کرنا. کاؤنٹر 2 طریقوں سے ہو سکتا ہے. ایک تو بالکل ڈیفینسو, کچھ نہ کرو, بس اپنے ہی ڈھونڈتے رہو کون کر رہا ہے, اس کو پکڑ دکڑ یہ وہ. دوسرا اس کے سورس پہ جاؤ, ذرا دیکھتے ہیں کون کر رہا ہے, اور اگر وہ ہمارے ساتھ کچھ کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہ ان کے ساتھ وہی کریں جو وہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں, دس از این اوفینسو وے آف ڈیلنگ, ہر طریقے سے ہونا چاہیے. بالکل انڈیا کے ساتھ یہ معاملہ ہمارا کچھ زیادہ لمبا چلا گیا. ایک سٹیج کے اوپر میں آپ کے پاس ایک بریفنگ اٹینڈ کی تھی سم ٹائم اراؤنڈ 2007 پر ہے. آپ بڑے کانفیڈنٹ تھے کہ کشمیر کے اوپر ہمارا ایگریمنٹ ہو جائے گا, اور بش سے بھی آپ کو توقع تھی امریکہ بھی سپورٹ کرے گا. ہوا نہیں, بہت آگے جا رہا تھا. انفیکٹ سیاچین, سر کریک اور کشمیر تینوں آگے جا رہے تھے, بہت زیادہ آگے چلے گئے تھے. کشمیر کے تو 4 پیرامیٹرز میرے ہی بنائے ہوئے تھے, ان کے اوپر ہم آگے جا رہے تھے. تو پروگریس ہو رہی تھی, بٹ انفارچونیٹلی نہیں ہوا. افتخار چودھری والا ایونٹ جو ہے اس نے ڈیریل کیا. آئی تھنک سو کہ یہاں کیونکہ میری کچھ پاپولیرٹی ڈاؤن ہوئی 2007 میں. ایونٹس جو ہیں کچھ ڈسٹربنس پاکستان میں ذرا زیادہ ٹرمائل ہوئی, نیچے گئے ہم, میری پاپولیرٹی نیچے گئی. تو میں بھی انڈین پرائم منسٹر ان کو آنا تھا پاکستان, اور ہم نے ایگری کیا تھا, جب ہم کہہ رہا ہوں میں نے اور انہوں نے, کہ جب آتے ہیں تو ضرور کوئی سگنیچرز ہونی چاہیے ایگریمنٹس آن سر کریک, سیاچن. اگر کشمیر پوری طریقے سے نہیں ہو سکتا ہے, یہ 2 کو ہو جانے چاہیے. تو وہ ہم ایگری کیا تھا کہ ورنہ تو یہ وزٹ
میں نے کہا تھا کہ آپ کا فلیٹ ہو جائے گا. یہ 2 ایگریمنٹس رائپ فار ایگریمنٹ تھے, سیاچن اور سرکرک. یس, لیکن جب وہ آپ کی وزٹ کینسل ہوئی تو وہ ایگریمنٹس بھی پیچھے کٹائی میں پڑ گئے. نہیں, وزٹ کینسل کوئی نہیں ہوئی. کس کی وزٹ؟ وہ نہیں آئے. وہ آنا چاہیے تھا انہیں, کیونکہ میں گیا تھا اور ایگری ہو گیا تھا, ایگریمنٹ ہو گئی تھی کہ وہ اب آئیں گے, ان کی باری ہے, وہ پاکستان آئیں گے. انہوں نے پرابلی دیکھا پاکستان میں پولیٹیکل ٹرمائل ہو رہی ہے اور وہ نہیں آئے. تو یہ کہتے ہیں نا, ایک فلیٹنگ اپرچونیٹیز ہوتی ہیں جو آتی ہیں اور گزر جاتی ہیں, ان کو کیپچر کرنا, سیز کرنا اور اس پہ سولوشن کی طرف جانا, یہ ایک لیڈرشپ کا تقاضا ہے, لیڈرشپ کا کام ہے. اور اگر اس وقت آپ نہ فائدہ اٹھائیں تو گزر جاتا ہے, ٹائم گزر جاتا ہے. اب گزر گیا, ہم بیک ٹو اسکوائر زیرو ہیں. وی ہیو لاسٹ دیٹ اپرچونٹی. یس انڈیڈ. لیکن یہ مودی بیڈ فار بوتھ پاکستان اینڈ انڈیا. مودی صاحب کے آنے سے تناؤ بڑھ گیا, بہت ہاکش ہو گئے ہیں وہ. ان کے اسٹیٹمنٹس بھی اور ان کے بیانات سنے اور الزامات سنے تو لگتا یہ ہے کہ شاید اب بہتری کی طرف نہیں, کٹائی کی طرف زیادہ معاملات جا رہے ہیں. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ہماری کاؤنٹر اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ کاؤنٹر اسٹریٹجی ہماری بولڈ ہونی چاہیے اور ایکولی ایگریسو ہونی چاہیے, کیونکہ یہ جو ڈیفینسو اپیزنگ یہ نہیں چلتا انڈیا کے ساتھ. یہ آپ ایکولی ایگریسو سٹانس لیں, ذرا کانفیڈنس رکھیں کہ ہمارا ملک چھوٹا نہیں ہے, ہماری فوج کمزور نہیں ہے, غلط فہمی میں ہندوستان کو نہیں رہنا چاہیے. تو اس کے مطابق اپنی سوورن ایکوالٹی کے ساتھ اور اپنی آنر اینڈ ڈگنیٹی, میں ہمیشہ کہتا ہوں سب سے بڑی بات ایک ملک کی آنر اینڈ ڈگنیٹی ہے. میاں صاحب نے مودی صاحب کے ساتھ میٹنگ کی اور پھر جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آئی. اس کے 2 فکروں کے اوپر بہت سے لوگوں کو اعتراض ہے, آپ سے اس پہ رائے چاہوں گا. ایک تو اس میں وہ ہم ٹپیکل ایک لکھتے ہوتے ہیں انکلوڈنگ آل ایشوز انکلوڈنگ دا ایشو آف کشمیر, وہ انکلوڈنگ دا ایشو آف کشمیر ہم لکھنا بھول گئے. دوسرا جہاں ٹیررزم کا ذکر آیا, لشکر طیبہ کا یا ذکی الرحمان لکھوی کا ذکر آتا ہے, تو وہاں ہم یہ کہنا بھول گئے کہ ہمارے بلوچستان کے اندر آپ نے شرم الشیخ کے اندر جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کے اندر ڈالا تھا کہ آپ مداخلت کر رہے ہیں. وہ ہمارے 55 لوگ آپ نے وہ ٹرین میں جلا دیے تھے. تو آپ کو لگا کہ یہ ڈیفینسو پوسٹنگ ہے؟ بالکل, یہ ڈیفینسو یتیمانہ مطلب اپیزنگ, وہ ساری چیزیں ہم سے کروا رہے ہیں جو ان کی ہیں. بامبئی کی بات کرتے رہیں گے, حافظ سعید کی بات کرتے رہیں گے, داؤد ابراہیم کی بات کرتے رہیں گے. اور بھائی جو ہمارے ٹیررسٹ تمہاری طرف جاتے ہیں, سمجھوتا ایکسپریس میں جو ہمارے بندے لوگ مارے گئے ہیں اتنے, ان کے بارے میں کیا ہے, اس میں ہم کیوں نہیں انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں؟ تو یہ ون سائیڈڈ بالکل. اور آپ نے جیسے کہا ہے وہ ایگریمنٹ میں دیکھیں, وہ جو بس ڈپلومیسی ہے جس کے مشہور یہ چرچا کرتی رہتی ہے حکومت کی, جی میں نے اس میں رکاوٹ ڈالی, جو بالکل غلط ہے. وہ جو بس ڈپلومیسی میں واجپئی صاحب آئے تھے اور جوائنٹ ایگریمنٹ جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ اس کے بعد ایشو ہوا ہے, آپ وہ فارن آفس میں اس کو نکال کے دیکھیں, لفظ کشمیر ہے ہی نہیں. پھر یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کو میں نے خراب کیا, کشمیر سولوشن. اور بھائی آپ کا سولوشن یہ تھا کہ سیل آؤٹ کر دو, کشمیر کو چھوڑ دو. اور ابھی بھی یہی ہے, جیسے آپ کہہ رہے ہیں وہ کشمیر کا نام ہی نہیں, سیل آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں. سیل آؤٹ ایبسولوٹلی جیسے بھی ہے, بس ادھر چھوڑ دو, وچ سوٹس انڈیا. یہ انڈیا کا سولوشن یہی ہوگا, لیکن ہمارا سولوشن یہ نہیں ہے. دس از ناٹ دا وے. ہم کشمیریوں کو لیٹ ڈاؤن نہیں کر سکتے. ہم سید علی گیلانی تو کہتے ہیں کہ آپ کا جو فارمولہ تھا وہ ان کے انٹرسٹ کے کشمیریوں کے خلاف تھا. وہ کہتے ہیں مشرف صاحب میرے سے بڑا خفا ہوئے تھے, کہتے تھے یہ گیلانی جیسے لوگ ہیں جو ایگریمنٹ نہیں ہونے دیتے. دیکھیں یہ بات صحیح انہوں نے کہا, یہ بات صحیح کہی کہ گیلانی صاحب واز دا اونلی ون جو پیرامیٹرز ہم نے بنائے تھے ان سے وہ ایگری نہیں کر رہے تھے. میرا پوائنٹ یہ تھا کہ ایک ملٹری اور ایک ملیٹنٹ سولوشن ہوتا ہے, اس کو سولوشن پہ وہ نہیں پہنچ, وہ ایک انوائرمنٹ کریٹ کر دیتا ہے. تو ہمارے جو کچھ بھی کشمیر میں ہم کر رہے تھے اس میں ایک انوائرمنٹ ہوا جس سے میں فائدہ اٹھا کر ان کو میں نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ لے آیا. اب پولیٹیکلی ہم اس کو سالو کرنا چاہ رہے ہیں, اور وہ 4 پیرامیٹر جو بنائے اس کے فیور میں پورے APHC کے تمام لوگ اس کے فیور میں تھے. ٹھیک ہے نا, میر ویس سے آپ پوچھیں, آپ یاسین ملک سے جو سب سے بڑا نیشنلسٹ ہے اس سے پوچھیں ذرا, واز ہی ان ایگریمنٹ ود می. آپ بھٹ صاحب سے پوچھیں, آپ بلال لون سے پوچھیں, یہ سب.
آپ عمر عبداللہ سے پوچھو ذرا، وہ جی میں نے تو سب سے بات کی تھی. اور پھر آپ یہاں پاکستان میں کشمیری لیڈرز، ان سے ذرا عتیق صاحب جو ہیں ان سے پوچھیں جو اس وقت پرائم منسٹر تھے، یہ سب ایگریمنٹ میں تھے. اور میں نے تو اتنا کر دیا تھا کہ یہ اے پی ایچ سی کے لوگ پاکستان آتے تھے میرے ساتھ پریزیڈنسی میں بیٹھ کر ملتے تھے اور میں باتیں کرتا تھا. میں جب انڈیا جاتا تھا سب مجھ پہ کال آن کرتے تھے. یہ میں نے کروا دیا تھا، اتنی کمفرٹ میں نے، اتنا ہم آگے جا رہے تھے. اب تو یہ نہ ملتے ہیں، ان سے نہ ملنا چاہ رہے ہیں. ایک جیلانی صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ نہیں، وہ ہی سم ہاؤ بلیوڈ کہ بس یہ جو مجاہدین ایکٹیویٹی ہے بس یہی چلتی رہے. میں انہیں کہہ رہا تھا کہ کب تک آپ نقصان اٹھاتے رہیں، کوئی حل آؤٹ آف دا باکس سولوشن ڈھونڈنا چاہیے. کوئی ایسی کوئی امبریلا قسم کی میٹنگ تھی جس میں امریکہ نے واجپائی اور آپ کو یہ یقین دہانی کرائی ہو کہ یہ جو آپ کا فارمولہ اس کو لے کے چلیں تو وہ اس کو سپورٹ کریں گے؟ نہیں کوئی، دیکھیں ہم ہندوستان نے ایک ٹرم کوائن کی تھی بائی لیٹرلزم کی کہ جی یہ یونیورسلائز، اس کو وہاں نہیں کریں، یونائٹڈ نیشن وغیرہ میں ریز نہ کریں ایشوز. ہمارے جو پاکستان انڈیا ڈسپیوٹ ہے اس کو بائی لیٹرل طریقے سے حل کرنا چاہیے، وچ از گڈ. لیکن گڈ جب ہے جب وہ تیار ہوں، ہاں بھائی بیٹھو بھائی. وہ تو میرے سے پہلے تو وہ کوئی تیار ہی نہیں ہوتے تھے. بائی لیٹرل جب آپ ملنے جائیں تو وہ کہتے ہیں بھاگ جاؤ ادھر سے، بات ہی نہیں کر رہے ہیں. میرے زمانے میں یس بائی لیٹرل شروع ہو گیا اینڈ وی ور موونگ فارورڈ. تو اگر موو فارورڈ کرنا ہے تو بائی لیٹرل از دا بیسٹ. تو ایسی چیز کبھی بھی نہیں ہوئی کہ امریکہ بیچ میں آیا اور وہ کر رہا تھا. جو کشمیر والی سائڈ سے انفلٹریشن تھی، آپ نے اس کو اسکیل ڈاؤن کیا، روکا، جس سے وہ بہت سارے الیاس کشمیری جیسے جو لوگ تھے وہ ہمارے خلاف پاکستان کے اندر انہوں نے دھماکے واقع شروع کر دی. بہت سے گروپ یہاں پھر آپریٹ کر رہے ہیں. لشکر جنگوی انہی میں سے، میرے خیال بہت سارے گروپس اگر نام لیں تو انہی میں سے ایک آ جائے گا. ان کا شاید 303 بریگیڈ تھا. ان کے لیے ہمیں کیا اسٹریٹجی اپنانی پڑے گی، کیونکہ یہ لشکر والے جو لوگ ہیں یہ تو ساؤتھ پنجاب میں جانا پڑے گا؟ ہاں دیکھیں، یہ جتنی بھی مجاہدین جو ہیں، جو مجاہدین گروپس یہاں بنے 90s سے یہ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. ادھر 25 سال جب سے وہ انڈیا میں سری نگر میں ایک اپرائزنگ ہوئی تھی، ادھر سے پھر یہ ملیٹنسی جب یہ کشمیری انڈین سائڈ سے ہماری طرف آئے وہ چل رہی تھی. پھر پاکستان کے اندر اتنے زیادہ مجاہدین گروپس بن گئے. ناؤ یہ کوئی ان کو ہینڈل کرنا اور پیس پروسیس کو آگے لے جا کر ایک حل کی طرف، دیکھیں نا، صرف لڑنا لڑانا تو نہیں ہے، لڑنا مارنا مرانا، لیکن اس کا پھر کوئی مقصد ہونا چاہیے نا. حل کی طرف جانا ہے نا، کشمیر کو حل کی طرف لے کر جانا ہے. حل میں ملٹری بھی ہوتی ہے اور پولیٹیکل بھی ہوتی ہے. اب پولیٹیکل سائڈ جب آ رہی ہو تو ملٹری کو تھوڑا سا ڈاؤن ہو جانا چاہیے. یہ سمجھ کی باتیں ہیں، یہ دانشمندی کی باتیں ہیں، یہ لیڈرشپ کا تقاضا ہے. اب یہ جو لوگ ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ حکومت کا کام، جب میں تھا میرا کام یا میری حکومت کا کام انڈیا کو کشمیر کی سولوشن کی طرف لے کر جانا، جس میں ہمیں بھی فائدہ ہو، کشمیریوں کو بھی ہو، اور ظاہر ہے ہندوستان کو بھی فائدہ ہو. تو ہم اس کی طرف جا رہے تھے. تو یہ کچھ ہیں یہ جو ان باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں لوگ. ضرب عضب کی ایکسٹینشن ساؤتھ پنجاب میں ہونی چاہیے، ہر جگہ ہونی چاہیے. بالکل ساؤتھ پنجاب میں سیکٹیرین پرابلمز ہیں، صرف ساؤتھ پنجاب میں نہیں. یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہاں سیکٹیرین ایشوز، یہ ایون کوئٹہ میں جو ہزاراز کے خلاف، کراچی میں، یہ سارے سورس تو اس کا ادھر ہی کہیں ہے. بالکل ہونی چاہیے. آپ نے کوئٹہ کا بھی ذکر کر دیا. آج ہی پرائم منسٹر نے وہاں ایک پیس پلان کی اپروول دی ہے. بہت سے لوگ آپ کے اوپر تنقید کرتے ہیں کہ جو بگٹی والا واقعہ تھا اس نے دوبارہ سے ٹریگر کر دیا وہاں پہ یہ جو سارے BLA اور BRA ٹائپ گروپ ہیں. آپ لگتا ہے پیچھے مڑ کے دیکھیں کہ یہ فیصلہ درست نہیں تھا، آپ کا رک جانا چاہیے تھا. دیکھیں بات کس چیز کا فیصلہ درست نہیں؟ جو بگٹی کی وہ کلنگ ہوئی، ہاں وہ کوئی میرا فیصلہ نہیں تھا. وہ ملٹری آپریشن ایک ہو رہا تھا ان کے، وہ خود انہوں نے انیشیٹ کیا اسے. کوئی FC نے نہیں کہ FC بلوچستان نے خود انہوں نے ان کے اوپر بمباری، ان کے کیمپس وغیرہ پہ. پھر انہوں نے جب رسپونڈ کیا یہ نکل کے اپنے لشکر کو لے کر پہاڑوں میں چلے گئے، جنگ شروع کر دی انہوں نے. اور اس میں یہ کیو میں آئے اور خود انہوں نے میرے خیال میں سوئسائڈ کمٹ کی ہے خود، کیونکہ اندر دھماکہ ہوا ہے اور اس سے کیو گرا ہے. 5 ہمارے آفیسر بھی شہید ہوئے ہیں. 5 آفیسر کبھی لڑنے کے لیے نہیں جاتے ہیں، آگے نہیں جاتے ہیں. وہ ظاہر ہے انہیں سرنڈر کرنے کے لیے گئے ہوں گے. 5 آفیسرز کے پاس راکٹ لانچر بھی آفیسر نہیں کیری کرتا ہے کہ وہ دھماکہ کرے. تو اندر جو دھماکہ ہوا وہ سیلف کریٹڈ انہی کا ہوا ہوگا. تو یہ بات تو نہیں ہے کہ میں نے کیا. بٹ ناؤ
ہمارے زمانے میں بلوچستان میں بالکل اچھی بھلی پیس، نہ کوئی سیکٹیرین ایکٹیویٹی ادھر ہو رہی تھی اور نہ ہی کوئی سیپریٹسٹ ایکٹیویٹی، سب کو ہم نے کرش کیا تھا. میں یوز کر رہا ہوں کرش کیا تھا، کیونکہ اینٹی پاکستان جو ہے، جو پاکستان میں بلیف نہیں رکھ رہا ہے، اس کو کرش ہی کرنا ہے آپ نے، اس سے کیا بات چیت ہو. تو لہٰذا بہت بہتر حالت تھی. لیکن اگر آپ اسے سسٹین نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا، دیکھیں نا، سسٹین کرنا ہوتا ہے ایک ایشو کو، ایک چیز آپ کو. جیسے آپ سوات میں لیں، فضل اللہ بھاگا ہوا تھا اکیلا پہاڑوں میں، اس کے پیچھے کمانڈو ٹیمز گئی ہوئی ہیں. اب ANP کی گورنمنٹ آ گئی، اب اس کو آپ سسٹین کریں، اس کو ختم کریں سلسلے کو. آپ نے بالکل ڈھیلا چھوڑ کے ان کو واپس آنے دیا. پھر شروع ہوا تو پھر آپ نے آپریشن کیا 2009 میں، اور ادھر 1 ملین 10 لاکھ ریفیوجیز ادھر آ گئے اسلام آباد میں. سسٹین آپ نے نہیں کیا. اب وہاں بھی بلوچستان میں بھی یہی حالت ہے. آپ سسٹین اگر نہیں کریں گے، یہ پھر شروع ہو گئے. دیکھیں یہ زیارت کو جلانا ولانا یہ کب ہوا ہے؟ یہ بعد میں شروع ہو گئے. یہ پھر وہی سیپریٹسٹ آ گئے ہیں، کیونکہ انڈیا کروا رہا ہے افغانستان کے تھرو. پھر وہی بات جو آپ نے پہلے پوچھی، اگر انڈیا کروا رہا ہے افغانستان کے تھرو ہمارے خلاف، تو ہم کیا کریں انڈیا کے خلاف؟ تو یہ چیزیں بہت سی ڈیپ ہوتی ہیں. اب اس کا جواب بھی دیجیے، ہم کیا کریں اس کے خلاف؟ بہت کچھ کرنا چاہیے، کر سکتے بھی ہیں، کر بھی سکتے. اشرف غنی کے آنے کے بعد ایک بہتری آئی ہے تعلقات میں، لیکن ابھی یہ جو ٹرننگ پوائنٹ ہے ملا عمر کی کنفرمیشن کہ ہی از نو مور، اور پھر وہاں نئے ایک سربراہ آ گئے ہیں جو پیس ٹاکس کو انیشلی پروموٹ کر رہے ہیں. ہماری ISI اور آرمی اس پروسیس کو بہت فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، اگریسولی امریکہ اور چائنا سپورٹ کر رہے ہیں. آپ کی توقعات کیا ہیں؟ چلے گا آگے؟ چلنا چاہیے میرے خیال میں، کیونکہ طالبان خود اب چاہ رہے ہیں یہ آگے چلے. اور میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ حکومت افغانستان میں ہمیشہ پختون کرتے رہے ہیں، بیکاز 50-55% پختون ہیں وہاں. اب یہ صرف یہ ان 2001 کے بعد یہ ہوا ہے کہ وہاں پنشیری بیٹھ کے حکومت کر رہے ہیں، پنشیری ڈومینیٹڈ، جو نہیں چلے گا. اسی لیے میں کہتا رہتا ہوں کہ ایک ملٹری سکسیس جو ہوئی 9/11 کے بعد، اس کو پولیٹیکل سکسیس میں نہیں کنورٹ کر سکے. یہ امریکہ میں لیکچر میں کہتا رہا ہوں کہ یہ آپ کا سب سے بڑا بلنڈر یہی رہا ہے کہ آپ ملٹری وکٹری کو پولیٹیکل وکٹری میں آپ نہیں کنورٹ کر سکے. اب وہی پختون وی ہیو ٹو گیٹ دیم ان واٹ ایور فارم، کسی فارم میں، چاہے طالبان ہوں یا وہ ٹرائبل ملک، پرانے سردار ملک ہیں وہاں کے جو پہلے ہوتے تھے. طالبان تو 1996 کے پروڈکٹ ہیں. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ سینچریز میں کیا ہوتا تھا؟ ٹرائبل ملک ہوتا تھا. وہ کہاں ہیں وہ ٹرائبل ملک؟ تو کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں پختون کو لانا ہے انٹو گورننس. جنرل صاحب گفتگو جاری رہے گی، ایک بریک لے لیں، ایک شارٹ بریک لے لیں جی، واپس حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. جنرل پرویز مشرف کا سیاسی مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں اس میں؟ میں تو پاکستان کے لیے وری کرتا ہوں. کوئی مجھے اپنے لیے کوئی حوث نہیں ہے، مجھے کوئی وہ نہیں ہے کہ میں دوبارہ کچھ آؤں اور کچھ بنوں. میں تو پاکستان ٹھیک کوئی چلائے، میں تو تھینک یو ویری مچ، میں تو ہیلپ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، جو کچھ بھی وداؤٹ اینی، بالکل کسی اپوائنٹمنٹ کے بغیر. مجھے پاکستان کی پریشانی ضرور ہے. پاکستان صحیح راستے پہ نہیں ہے؟ نہیں، فی الحال تو نہیں ہے. صحیح راستے دیکھیں پاکستان کے، دیکھنے کی چیز یہ ٹیلی ویژن پہ آپ لوگ بھی بات کرتے رہتے ہو. مجھے افسوس ایک بات کا ضرور ہے جو میں کہنا چاہوں گا کہ آپ بات کریں جمہوریت، آمریت، ان کی باتیں، جمہوریت آ رہی ہے جی، جمہوریت بہت ہو رہی. کوئی یہ نہیں بات کرتا بھائی جمہوریت ہو یا آمریت ہو، اس کا مقصد کیا ہے، اینڈ پروڈکٹ کیا ہے؟ عوام ہے نا. جو کچھ بھی حکومت کا کام، جو بھی حکومت ہے اس کا کام عوام سے ہے. عوام کو خوشحالی دے، عوام خوش ہو، اور ملک ترقی کرے گا، عوام خوش ہوگی، یہ ان کا کام ہے. نہ کیا عوام خوش ہو رہی ہے؟ کیا ملک ترقی کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا ہے اس وقت. نہ ملک میں ترقیاتی کوئی منصوبے لگ رہے ہیں، نہ عوام کی خوشحالی، ان کی ایجوکیشن، ان کی ہیلتھ، ان کی امپلائمنٹ، ان کو نوکریاں ملیں، ان کی آمدن میں
اضافہ ہو، یہ سب نہیں ہو رہے ہیں، تو اس لیے ظاہر ہے نہیں ٹھیک چل رہا ہے۔ زرداری صاحب کہتے ہیں اور پیپلز پارٹی محسوس کرتی ہے کہ آپ ان کی حکومت گرانے کی سازش کریں اور یہاں کچھ پرانے مسلم لیگی اور پرانے لوگوں کو ساتھ ملا کے اپنے آپ کو کچھ سیاسی طور پر مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں یہاں میرے پاس سب لوگ آتے ہیں، ایک تو بالکل میں زرداری صاحب میں سندھ سے تو میں ٹھیک ہوں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، لیکن میں تو پاکستان کی بات کرتا ہوں، میں پاکستانی ہوں، میں سندھ کا ہوں، میں بالکل میں سندھی سمجھتا ہوں اپنے آپ کو، لیکن پاکستان کی میں بات کرتا ہوں۔ اب یہاں لوگ آتے ہیں سب ملنے ملانے، اور پیپلز پارٹی سے بھی نہیں، پیپلز پارٹی سے نہیں آتے۔ تو آپ ان کی حکومت گرانے کی سازش نہیں، گرانے کے میں بالکل کوئی نہیں کر رہا ہوں، کوئی اگر کوئی آتا ہے ملنے کے لیے تو میں اسے ملتا ہوں، چاہے وہ کسی پارٹی کا بھی ہو۔ اتحاد واد بھی بنا رہے ہیں، آپ سنا ہے کوئی کوشش کر رہے ہیں ان کو چیلنج دینے کے لیے پیپلز پارٹی کو؟ نہیں، دیکھ کوئی اتحاد نہیں، لوگ چاہتے ہیں، لوگ یہ، اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں لوگ کیا کہ ایک پولیٹیکل فورس ہونا چاہیے پاکستان میں، اچھا، کیونکہ اس وقت کوئی پولیٹیکل فورس جو تھے، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دو تھے، دونوں نے چار دفعہ فیل کیا ہے پاکستان کو۔ اب پیپلز پارٹی تقریباً ختم ہے، تقریباً پنجاب میں تو بالکل ختم ہے، یہاں بھی مجھے معلوم ہے دیہی علاقوں میں، رورل ایریاز میں، وہاں بھی ان کی پاپولیرٹی بالکل نہیں ہے۔ تو یہ اب پی ٹی آئی ایک ابھری تیسری فورس، لیکن وہ بھی ابھی نیچے گئی ہے، جو کچھ بھی ہم پچھلے دنوں میں دیکھ رہے ہیں جوڈیشل کمیشن کے فیصلے سے انہوں نے کافی مار جوڈیشل کمیشن، اور ان کے اندر بھی لڑائی جھگڑا پڑا ہوا ہے، ان کے الگ ہو رہے ہیں، کوئی نکالا جا رہا ہے، کوئی کچھ ہو رہا ہے، ایک مصیبت مچی ہوئی ہے ادھر، تو وہ بھی نیچے ہی ہیں۔ اب رہی پی ایم ایل این کا صرف پنجاب میں، ان کا سندھ میں کچھ نہیں ہے، بلوچستان میں فرنٹیئر میں کوئی خاص نہیں ہے، تو یہ بہت بری بات ہے کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے جو پاکستان بیسڈ ہو، یہ صرف ریجنل ہو گئی ہیں۔ ہر پروونس اس وقت تقریباً انڈیپینڈنٹ ہے، اپنی راہ پہ چل رہا ہے، کوئی سندھ اپنی ڈگر پہ لگا ہوا ہے، بلوچستان اپنی، فرنٹیئر اپنی، یہ تو صحیح نہیں ہے۔ ویئر از دا فیڈریشن؟ وہ متبادل آپ دینا چاہتے ہیں؟ سوری، وہ متبادل پولیٹیکل فورس آپ دینا چاہتے ہیں؟ ایک ہونا چاہیے، میں نہیں دینا چاہتا، ہونا چاہیے کہ ایک فورس ہو جو پورے پاکستان ہر پروونس میں ہو، اور ایک ایسی فورس ہو جو ایک آلٹرنیٹیو دے، جو چار دفعہ ٹیسٹ ہوئے ہیں، ان کے علاوہ بھی کچھ ہونا چاہیے یا نہیں؟ اگلے اگر الیکشنز ہوتے ہیں 2018 میں، شouldn't there بھی ایک اور پولیٹیکل فورس ہو جو مقابلہ کر سکے؟ اٹس اے ڈیموکریٹک پروسیس ہے۔ آپ اس فورس کے لیے کچھ کام کر رہے ہیں؟ میرے سے ملتے ہیں لوگ آ کر، میں ہر انٹرویو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے، اس کو ہونا شاہ چاہیے۔ صاحب یا پگاڑا صاحب ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، سب میرے سے ملے ہیں، there is no doubt، سب ملے ہیں انڈیویجولی، میں نہیں ان کو بلاتا ہوں، ایک بھی دفعہ میں نے ان کو نہیں کہا آئیں، میں آپ کو آپ آئیں، اور آپ اپنی فولڈ میں انہیں لینا چاہ رہے ہیں؟ کوئی جو آپ کا مسلم لیگ کا، آل پاکستان مسلم لیگ ایک بڑا بگر پلیٹ فارم لانے جس میں سارے لوگ دیکھتے ہیں، وہ آگے دیکھتے ہیں، جو کچھ بھی راستہ نکلے گا وہ آگے ان کی مرضی سے نکلے گا، یہ لوگ جو کچھ خود کرنا چاہتے ہیں یہی کریں گے، لیکن پولیٹیکل فورس ہونا چاہیے، اور یہ مسلم لیگ کے جو دھڑے ہیں بہت سے، یہ اگر جوائن کرتے ہیں اسی سے ایک پولیٹیکل 2018 کے جو انتخابات ہیں، کیا آپ سوچتے ہیں کہ جنرل پرویز مشرف ان سارے دھڑوں کو ساتھ لے کر ایک متبادل فورس بننا چاہیں گے؟ کوئی کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن میں کوئی اس طرف کام نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک ڈیسٹینی میں بلیو کرتا ہوں، چھوڑ دیتے ہیں جو کچھ بھی بری حالت ہے پاکستان کے، اب آگے اس کو چھوڑتے ہیں، دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے، جو بھی یہ ڈائنامکس ہیں، انٹرنل ڈائنامکس لوگوں کی، پولیٹیکل ڈائنامکس، وہ خود ہی ایک چیز کو ابھاریں گی، آگے دیکھنا پڑے گا۔ ایک کراچی سے سٹارٹ کیا تھا، تو بالکل لاسٹ اینڈ پہ اس کے کراچی کے اوپر ایک اور سوال پوچھ لوں۔ الطاف حسین صاحب کے کچھ بیانات جو ہیں، کوئی انڈیا کو انوائٹ کرنا، نیٹو کو انوائٹ کرنا، کافی اس پہ ناپسندیدگی پائی گئی ہے، آپ کو کیسا لگا وہ بیان؟ مطلب کوئی اس کو اچھا کہہ ہی نہیں سکتا، ہمیں بالکل نہیں ہو سکتا، اور بالکل غلط ہے۔ ہندوستان سے کیا ہمارا تعلق ہے؟ ہندوستان تو ہمارا دشمن ہے، ان کو کہاں یہاں انوائٹ کریں؟ آپ سے ان کی ٹرمز اچھی تھی، کوئی انہیں مشورہ ہی دے دیجیے اسی پروگرام کی وساطت، سمجھائیے کچھ انہیں۔ یہ سن رہے اگر ہوں گے تو انہیں سمجھنا چاہیے، دیکھتے ہیں، یہ میں بتا رہا ہوں کیونکہ ان کا ریئیکشن ہمیں مل جاتا ہے۔ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، بالکل غلط ہے، اور پاکستان کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کی بھلائی ہونی چاہیے، اس کا سوچنا چاہیے، اور واقعی میں یہ ہماری پولیٹیکل ٹرموائل بہت ہی خراب ہے، مطلب اتنی گندی پالیٹکس اور اتنی غلط قسم کی پالیٹکس
میرے خیال میں دنیا میں کمی ہوگی. ایک مشورہ اور بھی ایک شخصیت کو دے دیجیے. جسٹس افتخار چودھری صاحب بھی پولیٹیکل پارٹی بنا رہے ہیں, ان کو کیا مشورہ دیں گے آپ؟ ان کو میں یہی کہوں گا کہ وہ کہتے ہیں نا ٹانگا پارٹی, تو ٹانگا ایک خرید کے دے دیتے ہیں, ان کے پتہ نہیں کون ان کے ساتھ ہوگا. جو ہوگا وہ بھی بہت بے وقوف آدمی ہوگا. جنرل پرویز مشرف صاحب, بیسٹ آف لک, خوش رہیے آپ. تھینک یو. آپ سے مل کے خوشی ہوتی ہے ہمیشہ. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ, آج کے پروگرام میں آپ نے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.